اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. رب تعالیٰ نے انسان کو عجیب کمپلیکس مشین کے طور پہ بنایا. اس کے کل پرزے اتنے باریک اور اتنے دقیق اور اتنے گنجلک ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جتنا جی چاہے ٹرین کر لے، کسی بھی ڈگری تک ٹرین کر لے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں سر اٹھاتی رہتی ہیں انسان. روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انقباض. یہ لفظ قبض سے ڈرائیو کیا ہوا ہے، اور روحانیت میں اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب روحانی کیفیات جامد ہو جائیں، وقتی طور پر ہوتی رہتی، اور خیال، القا، رویا، الہام، کشف، یہ یکلخت جامد ہو جائیں، علمی نقطے ذہن میں آنا بند ہو جائیں، تو اس کیفیت کو انقباض کہتے ہیں. لیکن یہ انقباض انسان کی عام زندگی میں، روزمرہ کے روٹین میں بھی کہیں نہ کہیں اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی ذہنی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں وہ کوئی ذہنی ورزش کرنا نہیں چاہتا، اگرچہ یہ کیفیت بہت کم ہوتی ہے. اس کے بارے میں مولانا روم نے فرمایا تھا کہ درویش کے اندر آب حیات بہتا ہے، درویش پر اضطرار کی کیفیت وقتی طور پہ آتی ہے، اضطرار کی کیفیت، لیکن بہت وقتی ہوتی، مومنٹری. ود ان فیو مومنٹس وہ دوبارہ سے اسی اپنے کیفیت میں چلا جاتا ہے، اطمینان اور سرخوشی. تو آج معلوم نہیں، میں بڑے عرصے کے بعد ذہنی طور پر ایسی کیفیت میں آیا کہ ذہنی ورزش کو دل نہیں چاہ رہا تھا. تو میں گھر سے راستے میں آتے آتے یہ سوچتا آیا کہ میں آج آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سوال جو کرنا چاہیں کر لیجئے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ سوال صرف روحانیت سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو. جیسا سوال کرنا چاہیں کر لیجئے، میں حاضر ہوں، کوشش کروں گا جواب دے دوں. لیکن شرط یہ ہے کہ سوال کوئی زیادہ مشکل اور علمی نہ ہو، کیونکہ میں ان پڑھ آدمی ہوں.
اردو زبان کا ایک محاورہ سنا ہوگا کہ موسیٰ ڈرا موت سے، موت سامنے کھڑی. میں جتنا اس بات سے گھبراتا ہوں کہ ہم اپنے دنیاوی مسائل اور دنیاوی مشکلات کو بجائے تسبیحات سے اور وظائف سے حل کرنے کے اس طریقے سے حل کریں جس طریقے سے انسان رب تعالیٰ ایک مسلمان اور مومن سے توقع رکھتا ہے. رب تعالیٰ تو مسلمان اور مومن سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رکھے گا اپنے عملی جد و جہد کے لیے. تو اکثر بیشتر اخبار میں پڑھنے میں آتا ہے، ٹی وی پر بھی سننے میں آتا ہے، جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں وہ ایک جملہ بکثرت استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ تاریخی ہے. تو نئی تاریخ تو رقم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے آپ کو بھی مجھے بھی، کہ رب کہتا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وظیفہ کرتا ہے. پوری دنیا میں جہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے جیسے ہمارے یہاں ہے، تو داہنی طرف سے آنے والی ٹریفک کا رائٹ آف وے ہوتا ہے. ہم اپنے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ لیفٹ سے آنے والوں کو رائٹ آف وے کر دیا ہے. ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے ٹیپا، یہ ٹریفک انجینئرنگ سے اس کا تعلق ہے. پوری دنیا میں قاعدہ ہے کہ چھوٹی سڑک سے جب ہم اپروچ کرتے ہیں بڑی سڑک کو، تو رائٹ آف وے بڑی سڑک کو استعمال کرنے والوں کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی پریفرنس رائٹ سے آنے والی ٹریفک کی ہے. تو چھوٹی سڑک سے جب ہم بڑی سڑک پر جاتے ہیں تو وہاں دنیا بھر میں ایک نشان ہوتا ہے جس میں 2 بروکن لائنز اور اس کے پیچھے ایک ٹرائنگل پینٹ کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گیو وے. ہم نے اسپیڈ بریکرز مین روڈ پہ بنائے، چھوٹی سڑک والوں کو رائٹ آف وے دے دیا. یہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. تو ایسے ہی یہ جو ہے، آج پھر کسی صاحب نے پوچھا، اور یہ بارہا یہ سوال پہلے بھی کیا جا چکا، کہ بسم اللہ شریف کا تفصیل سے ذکر کیا ہے مگر اس کا ورد کرنے کا طریقہ اس میں نہیں، یہ بتا دیں. بھائی بات یہ ہے کہ اس کی تعداد اور اس کا وقت یہ مین ٹو مین ویری کر جاتا ہے. اگر آپ نے اس پہ اپنا نام تحریر کیا ہوتا تو آپ کا نام میں پڑھتا تو نہیں، کیونکہ میں کبھی کسی کا نام پڑھتا نہیں ہوں تاکہ پرائیویسی کمپرومائز نہ ہو کسی کی، لیکن میں آپ کے نام سے دعا کر کے آپ کو بتا دیتا کہ آپ اس تعداد میں پڑھ لیجئے اور اس وقت پڑھ لیجئے. تو آئندہ اتوار کو آپ اپنا اس میں مبارک لکھ دیں، میں اس کے حساب سے آپ کو جواب دے دوں گا. ایک اور سوال ہے، وہ بھی وظائفی سے متعلق ہے، کہ آپ نے مختلف وظائف اور عبادات کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. نماز مغرب کے بعد 4 نوافل جس میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، جمعۃ المبارک اور اتوار کو 9 اور 10 بجے کے درمیان 2 نفل، اور
ہر رکعت میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص آپ ضرور شروع کیجئے، انہیں پڑھیے، نوافل ہیں، انہیں کوئی بھی پڑھ لے، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ضرور پڑھیے آپ۔ یہ کسی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہاتھ میں دین اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کو لے کر چلنا چاہیے، جب انسان ایسا کرتا ہے تو اسے بہت سی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ تو خواہشات وغیرہ۔ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیے فرمائیے۔ نہیں میں تو انہوں نے لکھا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ آگے لفظ لکھا جو میں پڑھ نہیں پا رہا۔ کیا جانے کہ دین اور دنیا کے معاملات میں ہم کمزور نہ ہوں، مضبوط ہوتے جائیں۔ کچھ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ، اور آپ کا تجربہ ہے کہ دنیا میں جس چیز کا انعام جتنا بڑا ہے اس کے لیے اتنی ہی محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، اتنی جد و جہد زیادہ ہے۔ اگر ہم رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت اور اتنی ہی قربانی کرنا پڑتی ہے، نفسانی خواہشات کی، نفس کی مخالفت اتنی ہی زیادہ کرنی پڑے گی۔ جہاں اختیار نہ ہو وہاں پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور دین میں بھی یہی اصول ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں آزادی بخشی ہے، ہم کوئی سی راہ اختیار کر لیں، اگرچہ ہماری صحیح راہ کو واضح اس نے کرنے کے لیے ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر اتارے۔ تو اگر ہم سیدھی راہ چلیں گے تو اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ تو انعام ملے گا اسی صورت میں جب ہماری جد و جہد کے نتیجے میں وہ چیز واقع ہو۔ اپنے نفس سے لڑنے کے لیے ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہوگی اور ہمیں نفس کی مخالفت کرنا ہوگی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ اب اس کے انسان مضبوط ہو جائے اور کمزور نہ رہے، اس کا تو ایک ہی حل میرے ذہن میں ہے کہ انسان بھرپور کوشش کرے اور رب تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے اور ان کوششوں کی قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ تو رب تعالیٰ توفیق بھی بخش دیتا ہے اور تھوڑی سی محنت کو قبول فرما کے اس کا اجر بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کرتا چلا جائے گا اگر یہ راہ اختیار کر لیں۔ یہ
ذاتی معاملہ ہے آپ کا، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اپنے کسی بھائی کی ذاتی بات اور ان کا ذاتی معاملہ میں اس طرح پبلکلی بیان کر دوں، اس لیے کہ یہ توہین ہے. تو میں اپنے کسی بھائی کی توہین نہیں کرنا چاہوں گا. یہ جو کچھ آپ نے لکھا میرے پاس ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب تعالیٰ اس معاملے کو حل کر دے گا انشاءاللہ. مجھے دعا کے بعد یاد دلا دیں. یہ سوال شاید مکمل پڑھنا اخلاقیات کے اعلیٰ اقدار کے مطابق نہ ہو تو میں اشارتاً آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ جی ہاں، وہ لازم ہو جائے گا. ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں، یہ سوال انہی کا دوسرا سوال ہے. نومولود بچے کو گھٹی دینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا پھر یہ صرف ایک روایت ہے؟ یہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں معاشرتی رسومات بھی ہیں، کچھ ہمارے جو علاقائی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں اور انوائرمنٹ ہے، ہمارا ٹیریٹوریل انوائرمنٹ، کچھ ان کی وجہ سے بہت سی چیزیں راہ پکڑ گئی ہیں، اور اس میں دینے یا نہ دینے میں کوئی ایسی بات نہیں. ضرور گھٹی دے دیجئے، اس سے میڈیکل فائدے ہو جاتے ہیں. یورپ میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ انگریز گھٹی دینے کے خلاف ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانڈس پیدائش کے بعد بچوں کو ضرور ہوتا ہے. یہ میں دعا کے لیے لوگ آتے ہیں، اس سے تجربہ حاصل ہوا. لیکن جن بچوں کو گھٹی دے دی جاتی ہے، یہ جڑی بوٹیوں سے بناتے ہیں، اس میں شہد بھی ہوتا ہے، تو ان کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، آلائشیں نکل جاتی ہیں، اس سے جانڈس نہیں ہوتا. یہ کسی صاحب نے ایک سوال لکھا کہ نمبر 1 تو سوال ان کا یہ ہے کہ نیند کے لیکچر کے دوران نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اس میں اپنے آپ کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیے، آپ کا اس میں قصور نہیں ہے. وہ لیکچر ہوتا ہی اتنا بور ہے کہ انسان کو نیند آنے لگے، تو اس لیے بے فکر رہیے. دوسرا سوال کہ میری شخصیت سے میری غلطیاں، کوتاہیاں اور کرتوت نہیں نکل رہے، جس سے کسی مقام پر نہیں پہنچ پا رہا، اس کے لیے دعا کر دیں. جب کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو انسان پر فرض ہو گیا کہ اس کے لیے دعا کرے. اگر دعا نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک وہ بخیل کہلاتا ہے. تو میں آپ کے لیے دعا ضرور کر دوں گا، لیکن اس ضمن میں ایک عرض ضرور ہے کہ آپ کی کوتاہیوں کے لیے تو میں دعا کر دوں گا، تو حضور میری کوتاہیاں اور میری خطائیں، ان کو میرے اندر سے نکالنے کے لیے دعا کون کرے گا؟ اس کا ایک آسان ترین حل ہے. اگر مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہیں دل میں،
یہ سب کے لیے نہیں ہے. انسان میں اپنا نام لکھا ہے نیچے, میں اس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کوتاہیاں اور غلطیاں, خامیاں ایک ایک کر کے دور ہونے لگیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ اس کا تو جواب میں دے چکا تھا. ایک اور کوئی سوال ہے جنہوں نے رومن اردو میں لکھا ہے کہ اگر کسی پر قرضہ ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے, اور ایسا قرضہ جو اس نے نہ لیا ہو. ابھی جب یہ سیشن ختم ہوگا تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صابر ملک ہیں, ٹیپو صاحب ہیں, ان میں سے کسی ایک سے وہ دعا لے لیجیے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور اسے روایت کیا تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ ہر نماز کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ جس سے قرض ادا ہو جائے. تو لے لیجیے گا بعد میں ان سے. ستارے سفر میں رہتے ہیں, اور روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ 12 برج ہیں جن پر سے یہ ستارے گزرتے رہتے ہیں, اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. وہ ستارے جس جس مقام سے گزرتے ہیں, مقام سے مراد 2 برجوں کے درمیان ان کا جو ٹریول ہے اس کی ڈگریز سے ہے کہ وہ کسی وقت کون سا ستارہ کون سے برج پر ہے, یا اگر وہ ٹرانزیشن میں ہے تو کتنی ڈگری پر ہے. وہ ان مقامات کا علم صرف انہی لوگوں کو ہو پاتا ہے جو علم فلکیات سے جن کا کوئی دلچسپی ہے, کوئی شغف ہے ان سے. تو اس علم کو ریفر کیا ہوا ہے. یہ تو میں اس کے بارے میں تو عرض کر چکا تھا پہلے ہی. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا روحانیت تصوف یا اس طرح کی گہرائی میں جائے بغیر انسان دنیا اور آخرت بہترین سنوار سکتا ہے. میں تو ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو, بلکہ تمام بنی نوع انسان کو, جنہیں اللہ سمجھ عطا فرما دے اور توفیق بخش دے, ہمارے پاس نہایت آسان راستہ ایک موجود ہے اپنی دنیا بھی سنوارنے کا اور آخرت بھی. وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. کیونکہ ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی عملی زندگی در حقیقت عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی.
قرآن پاک کے تمام احکامات اپنی تمام جزیات کے ساتھ وہاں اپلیکیبل ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ طرز حیات ہے جس کی احکامات جاری ہوئے ہیں رب کی طرف سے اور قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. تو بجائے ہم بہت زیادہ ریسرچ میں جانے کے اگر سیدھا سیدھا ایک کام کر لیں کہ ہم اتباع سنت پر کے پیچھے چلے جائیں، حیات طیبہ کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، تو وہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گی یہ کوشش، اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو اس میں کسی ریسرچ کی، کسی علم کے سیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی صاحب نے یہ لکھا کہ علم بھی ہے، عمل بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عمل محکم نہیں ہوتا. جیسے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے کوئی مشورہ دے دیں. نہایت آسان کام ہے. جہاں آپ کا بیڈ ہے جس پر آپ سوتے ہیں، اس کے اپوزٹ کارنر میں الارم لگا کے کلاک رکھ دیجئے، اپنا موبائل اس پر الارم ہے وہ رکھ دیجئے. تو جب الارم بولے گا اس سے آنکھ کھلے گی، اس کو بند کرنے کے لیے ہر حال میں بیڈ چھوڑنا پڑے گا. تو جب انسان ایک بار بیڈ چھوڑ دے تو پھر اٹھ جاتا ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کر لیجیے، بہت آسان ہے. یہ قرآن پاک میں اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر بتایا گیا ہے. کیا ہم وظائف وغیرہ کیے بغیر بالکل عام انسانوں کی طرح باقاعدگی سے نماز، روزہ اور ارکان اسلام پر پابندی سے عمل کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اطمینان ہماری آخرت کے لیے بھی کار فرما ہو جائے گا. اگر ہم نے احکامات الہی پر پابندی سے عمل کر لیا جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو یقینی طور پر ہمارا نفس مطمئنہ تک کا سفر مکمل ہو جائے گا. جناب حکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر جی کوشچن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جی آج کل کے جس دور میں انسان کو مشکلات ہیں، مہنگائی کا عالم ہے اور بے روزگاری ہے اور بزنس جاب کی پریشانی ہے انسان کو، اور بھی اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ سارے معاملات بھی ٹھیک ہوں اور کچھ یہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں، اور کچھ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی چھوٹا سا ورد ہو یا کوئی دعا ہو تو وہ بھی ذرا مختصر سا یا اس میں وضاحت، مہنگائی یہ جاب اور بزنس کے خاص طور پہ حوالے سے. یہ مشکلات تو ہر دور میں رہی ہیں، بلکہ ہمیں تو پھر بہت سہولتیں حاصل ہیں. آپ اسلام کے ابتدائی زمانے میں دیکھیں گے تو یہ مشکلات کہیں زیادہ تھیں. جو مالی لحاظ کی کمی اس زمانے میں تھی مسلمانوں کو، آج اس کا شاید 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. تو ایک سیدھا سا معاملہ ہے کہ
دیانت، سچائی، اگر اس کو ہم اختیار کر لیں تو خواہ وہ ملازمت ہو یا بزنس، رب تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم جو عبادات کے بارے میں احکامات ہیں ان کی پیروی ہم کر لیں. معاملہ صرف وہاں گڑبڑ ہوتا ہے کہ جہاں ہم لوگ اپنی عقل پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں رہتا ہمیں. مسلمان سے توقع یہ ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، ناجائز منافع نہیں کمائے گا، جو اس کی پروڈکٹ ہے اس کے نقص کو از خود کسٹمر کو بیان کر دے گا، تول پورا کرے گا. تو جب ہم اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے، ہماری عقل ہمیں سجھاتی ہے کہ ہم اپنے کمپٹیٹر کو فیس نہیں کر پائیں گے جو بجلی چوری کرتا ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، مال کے نقص کو چھپا کر بیچ دیتا ہے. لیکن رب کے احکامات پر اگر بھروسہ ہے تو آدمی اگر یہ سوچے کہ میں رب کی بات مانوں گا، بھلے بزنس میں نقصان ہو یا پروفٹ، تو تجربہ تو یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے انسان کی کمائی میں برکت بے پناہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے. تو ہم اللہ کے احکامات کی بات جب آئے تو اس وقت اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں. جو آواز اندر سے اٹھ رہی ہے اس کو ہم شٹ اپ کرا دیں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے بزنس میں بھی اور ملازمت میں بھی. یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کیسے پختہ کیا جائے. ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن پھر بے اطمینانی سی کیوں آ جاتی ہے. کسی کام کے ہونے میں وضاحت کیجیے. الحمدللہ ہم سب کا رب پر یقین تو پختہ ہے، لیکن بھروسہ شاید ہمارے اندر اتنا نہیں رب پر. یہ ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے. ہر کام اپنے وقت مقررہ پر ہوتا ہے. ہمیں اس پر بھی پورا یقین ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے مفاد میں ہوتا ہے. ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا. الحمدللہ ایمان ہمارا بڑا پختہ ہے، یقین بڑا پختہ ہے، لیکن بھروسے پر آ کر شاید ہم کہیں لڑکھڑاتے ہیں. یہیں اسی محفل میں اسی جگہ کئی بار بات ہوئی اس موضوع پہ. ہمیں اس پر تو یقین ہے کہ یہ فلاں خاتون ہماری والدہ ہیں، پورا یقین ہے.
اب اس یقین کے بعد بھروسہ شروع ہو جاتا ہے. ہم میں سے کسی آدمی کے ذہن میں کبھی ہلکا سا بھی یہ شبہ نہیں گزرا کہ ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی. ہم جب گھر جائیں گے تو ہمارے لیے بیڈ ارینج نہیں کیا ہوا ہوگا والدہ نے، یا ہماری والدہ ہمیں کسی بھی طور لک آفٹر نہیں کریں گی. کبھی یہ شک نہیں آتا. کبھی ہم میں سے کوئی آدمی کبھی کسی پڑوسی کے گھر نہیں گیا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، ذرا میرے جانے سے پہلے میری والدہ سے سفارش کر دیجئے کہ مجھے کھانا دے دیں. وہ ہمیں بڑا بغیر کہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، میری والدہ مجھے کھانا گرم دیں گی، خواب رات کا کوئی سا پہر کیوں نہیں. تو وہ یقین ہے کہ یہ فلاں خاتون میری والدہ ہے، وہ یقین کے زمرے میں آئے گی بات. یہ بھروسہ ہے کہ ہماری والدہ ہمیں لک آفٹر کریں گی. تو رب کے بارے میں بھروسے میں ہم پٹ جاتے ہیں کہ کبھی ہم یہ چیز گارنٹیڈ نہیں لیتے کہ رب موجود ہے، وہ کرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک بات کلیئر ہو جائے، جس انسان کو بھی ایک بات کلیئر ہو گئی اس کے مسائل حل ہو گئے کہ میرے ذمے کیا ڈیوٹی ہے، اور اس کے بعد پھر سب رب کا کام ہے. وہ جو لائن ہے وہ جب سمجھ میں آ جائے پھر مسائل حل ہونے لگتے ہیں کہ اگر مجھے کسی طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ میں نے بھرپور کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کے آگے پھر رب ہے، اس کا کام ہے کہ میری محنت کا بہترین اجر مجھے عطا فرما دے. اگر تو وہ اجر میری مرضی کے مطابق نکلا کامیابی، تو اللہ کا شکر ادا کر دوں، اور اگر میری توقعات کے برعکس اس کا نتیجہ نکلے اس محنت کا، اس جدوجہد کا، تو فوری طور پہ میرا وہ ایمان مجھے ڈگمگانے نہ دے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا. رب جو کرتا ہے وہ میرے بہترین مفاد میں ہے. تو میں اس ناکامی کو بھی ہنستے ہوئے اسمائلنگ فیس اس کو ایکسپٹ کر لوں. تو رب تعالیٰ کسی اور جگہ کمپنسیٹ کر دیتا. رب ہماری محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کو کئی گنا، اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے. کسی ایسی چیز کے لیے میں نے کوشش کر لی جو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو رب میری محنت کا وہاں تو مجھے اجر نہیں دے رہا، لیکن کسی اور مقام پر بغیر محنت کیے مجھے کچھ مل جائے گا. یہ ہم سب اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو جہاں بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملیں گے زندگی میں کہ ہم نے محنت کی لیکن کامیابی نہیں آئی، وہیں بہت سے معاملات ایسے ہمیں ملیں گے جہاں ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، از خود کامیابی ہمیں مل گئی. تو وہ بھروسے کی بات ہے رب پر. ابھی آپ نے فرمایا تھا برجوں کے حوالے سے کہ 12 برج ہیں، ستارے ہیں، اور کوئی ایک پیکولر ٹائم آتا ہے جس کے ان کا اینگل ہوتا ہے اور اس کے حساب سے کچھ اثرات ہوتے ہیں. گویا اس کی تصدیق ہے کہ یہ حقیقت ہے. دوسری طرف اگر ہم اپنے ایڈورسٹیز انڈینز یا ہندو کو دیکھیں تو وہ اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اور وہ شبھ گھڑی ہر چیز کی نکالتے ہیں. حتیٰ کہ جب انڈیا اور پاکستان بنا تھا تو اس کی بھی شبھ گھڑی نکالی، اینڈ دے پریفرڈ 15th اگست ایز دیئر انڈیپینڈنس ڈے.
On the other hand, Pakistan, since its creation, it is facing a continuous turmoil, so much so کہ ہماری ایک حصہ علیحدہ بھی ہو چکا اور آج بھی ہمارے حالات اتنے ہی دگرگو ہیں. کیا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ سر؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ایکنالج کرنا کہ یہ علم موجود ہے، وہ ایک پہلو ہے. تو یہ اسٹرالوجی بطور ایک علم کے اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ علم موجود ہے، لیکن اس پر ریلائے کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ستارے ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں، وہ منع کیا گیا ہے. وہ اس مسلمان کو جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق یہ صرف اور صرف رب ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. تو علم کے طور پر تو ایکنالج کر لے کہ یہ ایک برانچ آف سائنس ہے، برانچ آف نالج ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنا منع کیا گیا مسلمان کو. باقی جو آپ نے پاکستان کے بارے میں فرمایا کہ مسلسل ایک ٹرموائل کی سی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں، تو صاحب ایک اور انڈیا سے چونکہ کمپیرزن ڈرا کیا تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ عالم الاسباب ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں. رائم اینڈ ریزن کی دنیا ہے یہ. لا آف نیچر کام کر رہا ہے. لا آف نیچر یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا. یہ لا آف نیچر ہے. ہم بطور قوم کے اپنے رویے دیکھ لیں اور بطور قوم کے ہندو کے رویے دیکھ لیں. میں ان کے مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں رویوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے رویے ہمارے لیے کتنے ہی معاندانہ کیوں نہیں، کتنی ہی بغض، کینہ اور دشمنی لیے ہوئے کیوں نہ ہوں، لیکن جہاں ان کی اپنی بات آتی ہے ان کے رویے کچھ اور ہیں. آپ نے ایسٹ پاکستان کا فرمایا کہ وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب بنگلہ دیش ہے. اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ جب پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا تو ہندوستان کے لیے بڑا آسان تھا ہمیں نمٹنا. ہم ایسٹ پاکستان میں صرف ایک ڈویژن فوج رکھتے تھے، اس کے مقابلے پر انڈیا وہاں 5 ڈویژن رکھے ہوئے تھا اور معاملہ ٹھیک تھا. ایئر فورس کا ایک اسکواڈرن تھا، اس کے مقابلے پر اس کے 5 اسکواڈرنز تھے. آج وہ اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ان سرحدوں پر لگانے پر مجبور ہے، ایئر فورس کا بھی، نیوی کا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ ہم پر سے پریشر کم کروا دیا ہے. تو آپ اس کا مثبت پہلو بھی دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے شاید اس صورت میں ہماری مدد فرما دی. اس دنیا میں ستاروں کو الزام نہ دیجیے، تقدیر کو الزام مت دیجیے. الزام خود ہم پر آتا ہے، مجھ پر آتا ہے، آپ پر آتا ہے کہ جو کچھ ہم بو رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی بشرط زندگی. السلام علیکم.